ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 صورتوں کی تفسیر سیریز کے سیکنڈ پارٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، سورہ فیل کے بعد جو صورت آتی ہے وہ ہے سورہ قریش، اور یہ سورہ دراصل سورہ فیل ہی کا تسلسل اور اس کا کانٹینیویشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نسل اور خاندان کے نام پر یہ صورت نازل فرمائی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو قریش ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نضر بن کنانہ کی نسل سے ہوں، اور نضر بن کنانہ حضور پاک علیہ السلام کی 13ویں پشت ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ یوں یہ قریش پہلے ہی سے معزز اور محترم تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کعبہ ابرہہ اور اس کے سارے لشکر کو نہایت عبرتناک سزا دے کر قریش کی عظمت و برتری لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ پیدا فرما دی۔ اور چونکہ یہ لوگ سردیوں کے زمانے میں وہیں کا سفر کرتے تھے جہاں سے ان کا دشمن ابرہہ آیا تھا، یعنی ملک یمن کا، اور گرمیوں کے زمانے میں یہ ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور ان 2 سفروں پر ان کا بزنس خوب چلتا تھا۔ اور چونکہ یہ لوگ بڑے معاملہ فہم اور اپنے ملک کے کلچر اور اس کی تہذیب و تمدن کے علم بردار اور خوب مالدار سمجھے جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عزت و احترام اس درجہ رکھتے تھے کہ حرم کے 4 جانب اگرچہ قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا، لا اینڈ آرڈر نام کو بھی نہیں تھا، اس کے باوجود کوئی راہزن یا کوئی بھی انسان ان قریشی قبائل کو کبھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ کیونکہ یہ خادم کعبہ، اللہ کے گھر کے خدمت گزار اور اس کے نگہبان تھے، اور بغیر کسی خوف و خطر کے ایک طرف بحر ہند سے بحر قلزم بحر روم تک، اور ساؤتھ عرب میں عمان یمن سے لے کر نارتھ میں فلسطین و شام تک انہوں نے اپنا بزنس پھیلا رکھا تھا، اور ان کا پورا سال فارغ البالی اور خوشحالی کے ساتھ، پیس اور اسٹیبلٹی کے ساتھ گزرتا تھا۔ تو بیت اللہ کا خادم ہونے کی حیثیت سے ایک انعام تو ان کے اوپر یہ تھا کہ سرد اور گرم موسم میں اتنے دور دراز کے اسفار بغیر کسی خوف و خطر کے کرتے رہتے تھے، اور دوسرا انعام یہ تھا کہ بے آب و گیا سرزمین یعنی مکہ میں بسنے کے باوجود پروویژن غذائی اشیاء ان کو فراہم رہتی تھی، اور تیسرا انعام یہ تھا کہ ان کو راہزنی اور لوٹ وغیرہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اور ان کے لیے یہ سہولیات اور ان پر یہ انعامات دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس بے آب و گیا صحرا کو، جس وقت حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اس وقت مکہ مکرمہ بالکل وادی غیر ذی زرع بے آب و گیا تھا، ایک تنکا بھی وہاں نہیں اگتا تھا، تو دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس بے آب و گیا صحرا کو امن والا شہر بنا دیجیے، پیسفل کنٹری، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں بسنے والوں کو ہر طریقے کے پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ تو اس سورہ قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے تلقین فرمائی ہے کہ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اس رب کے گھر کی پرستش کی جائے، اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے، کیونکہ یہ انعامات تمہیں اسی گھر کے طفیل حاصل ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ایک امپورٹنٹ لیسن، ایک اہم سبق یہ ہے کہ انسان کی معاشی ضروریات اور پیسفل لائف یعنی پرامن زندگی اللہ کی 2 بڑی اور بنیادی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کو یہ 2 نعمتیں میسر ہیں تو گویا اس کو دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہیں۔ تو کیا انسان کا یہ فریضہ نہیں ہے
کہ وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے۔ لإلاف قریش، قریش عادی ہو گئے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اپنے دو سفروں یعنی سردی اور گرمی کے دو سفروں کے عادی ہو گئے ہیں، سردیوں کے زمانے میں ملک یمن کا اور گرمیوں کے زمانے میں ملک شام کا یہ سفر کیا کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی پرستش کیا کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس ذات نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق و امن کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔